انجیل کی آخری کتاب ہے ریولیشن آف جان، اس میں آرمگیڈون، اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا، اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان ہوا، شدید نقصان ہوا، شدید نقصان، تہس نہس ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے، یعنی عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ میری کتاب موجود ہے، اس پر سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل ہے۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک نفی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب نے اس کا جواب یہ کیے ہے۔ ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہے، جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنے ہی ان کی جرم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ اللہ جو مطہرات سے کہہ دیا گیا تھا اگر تم کو غلط حرکت کرو گی تمہیں گہری سزا ملے گی۔ تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور، رسول عربی، رسول ہاشمی، اور نمبر 2 ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے، وہ اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرتے۔ پھر بھی مغربی کالونی کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا، اس ملحمۃ العظمی اور ملحمۃ الکبریٰ کے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے، اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، گویا کہ عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن سے، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے وہ will be a reversal، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں پر تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں، لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، مختلف حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں ازی وادی دور و دراز آیت بروں، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشیاں۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردد راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال یخرج الناس من المشرق یوقعون للمہدی، یعنی سلطان ہو اس کی حکومت کو مستحکم کرے۔ پھر اللہ مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اب میں اللہ کا کلام موجود ہے، وہ اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرتی۔ پھر بھی مغربی کالونی کا بستر جیسے جیسے طے ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے، کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا، کسی نے واشنگٹن کو، اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا، اس ملحمۃ العظمی اور ملحمۃ الکبریٰ کے۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے، اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان
پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا کہ عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک، مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن سے، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا لیں گے۔ پھر جو ہے ریورسل، اور اس ریورسل میں مسلمان دوبارہ ریجائن کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو۔ اس میں 3 واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں، کسی عجمی ملک میں، عربوں کو تو عذاب آ جائے گا، آخری عذاب آئے گا، عجمی مسلمان ملک میں، نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، اور کسی درجے میں بھارت، وہاں بھی تو آخر 20 کروڑ مسلمان ہیں، لوگ 18 کہہ دیتے ہیں اور وہ 12 بھی کہہ دیتے ہیں کہ 20 یا 25 کروڑ مسلمان بس رہا ہے ہندوستان کے۔ بہرحال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہے ابھریں گے، اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں، عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوئی۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان، میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر 1۔ نمبر 2، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، اربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم ہود عاد ہلاک ہوئی ہے نہیں، قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عامورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون، یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا، ایک پاس آ گیا ہے۔ مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا، جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں تھی، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی، یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن گئی۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے، بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب۔ مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب میں غالب آیا۔ قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کر دے، وہ آیت نے بار بار کوٹ کی۔ 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے۔ سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا۔ اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے، جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا، حضور کا مقصد بعثت حنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو پورا نہ ہو۔ احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضن، چوتھا آیا ثم تکون ملکن جبرین، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا، یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے۔ یہ ملکن جبرین، یہ پورے عالم اسلام کو جو رونق ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے،
मुस्तकबिल में आएगा, लाजिमन आएगा। दो पतंगे हैं उड़ रही है, उनका पेज पड़ने वाला है बहुत जबरदस्त। एक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो हकीकत में जीव वर्ल्ड ऑर्डर है, एक है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम, मुकाबला इन्हीं में। और नतीजे में बिल आखिर इस्लामी खिलाफत ग्लोबल की तरफ तो दुनिया जा ही रही है। ग्लोबलाइजेशन ये मुल्कों के दरमियान लकीरें तो तकरीबन बेईमानी हो जाएगी। मल्टीनेशनल्स की हुकूमत होगी असल में, तो बाकी हुकूमतें जो है तो इंतजामी किस्म के वो एक रीजन होंगे। जैसे कि पहली जंग अजीम से पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा एक वहदत थी। हाँ, हुकूमत यहाँ मुगलों की है, वहां सफवियों की है, लेकिन कहीं किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, कहीं किसी वीजा की जरूरत नहीं। कोई मगरिब से चलकर आता है इब्न बतूता और पहुंच जाता है हिंदुस्तान तक और यहाँ आकर वजीर बन जाता है। इज नॉट द सन ऑफ दिस वर्ल्ड। उम्मत की वहदत बरकरार थी, ये उम्मत की वहदत खत्म हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये नारे लगे हैं उम्मत की वहदत को पारा पारा करने के लिए मगरिब के ज़ेरे असर। ये सबसे बड़ी साजिश थी उम्मत की वहदत को खत्म करने की। बहरहाल एक तो ये जिसकी के बारे में हुजूर ने खबर दी कि दोबारा आएगा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वह का निजाम, और दो हदीस से आपको सुना देना चाहता हूं जिसमें हुजूर ने खबर दी है कि अब जब ये आएगा तो ग्लोबल हो। एक हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम जिन्हें आपने आजाद कर दिया था, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला, उनकी रिवायत अन सौबान रजी अल्लाह ताला अन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट लिया या सुकेड़ दिया, पूरी जमीन। फराए तो मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए। व इन्ना उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुइया ली मिनहा, और मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को सुकेड़ कर या लपेट कर दिखा दिए गए। और ये रिवायत किसी दूसरे तीसरे दर्जे की हदीस के जखीरों में से नहीं है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत दर्जा अव्वल की को। और दूसरी हदीस वो मुस्लिम अहमद इब्न हंबल की है, मिक़दादुल अस्वद अबी मिक़दादुल अस्वद रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यब्क़ा अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतु वबरिन वला बदरिन इल्ला अदख़लहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रूए जमीन पर न कोई घर रहेगा ईंट गारे का बना हुआ, न कोई खेमा होगा जो खालों का बना हुआ, जिसमें अल्लाह इस्लाम के कलमे को दाखिल रखे। बेइज़्ज़ अज़ीज़िन और ज़ुल्ल ज़लीलिन, ये दाखिला दो में से एक तरीके पर होगा, या इज्जत वाले के एजाज के साथ, यानी वो खुद इस्लाम कबूल कर लेगा तो उसके घर में या उसके खेमे में इस्लाम दाखिल होगा, उसकी भी इज्जत होगी। वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत का हकदार तो अल्लाह है, उसके रसूल और अहले ईमान। और जुल्ल जलील, या किसी कमजोर की पस्ती की वजह से अगर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो यो तो जिजिया था, यदि वह सागरिन, छोटे होकर रहना पड़ेगा, जिजिया देना होगा। गोया के इस्लाम तो उसके खेमे और घर में भी दाखिल हो गया, वो खुद महरूम रहा। जब हुजूर ने ये फरमाया तो हजरत मिक़दाद फिर कहते हैं कि मैंने कहा वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, तब होगी वो बात जो सूरह अनफाल में आई है कि दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाए। तो ये तो है मुस्तक़बिल बईद जिसका सारा दारोमदार मेरे बयान में हालात के हवाले से नहीं है। हालात में हमें उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, हालात बहुत मायूसकुन है, लेकिन हुजूर के लिए हुई खबरें हैं, वह हुआ सादिकुल मस्तूक। मंतकी तौर पर भी मैं इनका कायल हूँ और हुजूर की इसकी मुझसे भी कायल। उससे पहले जो मुस्तकबिल करीब है, इसमें अभी मुसलमानों पर बहुत सख्त दिन आए, अजाब का कोना और शदीद से शदीद तर हो। इसको यूं समझिए कि वो जो हदीस जिससे मैंने बात शुरू की थी, हजमन नाल बिन नाल, तो बाकी सारे अजाब तो कौबन काफी साबित हो गए। उधर एशूरियंस, इधर क्रूसेडर्स, उधर नेबुकदनेस्सर, इधर तातारीज, उधर ग्रीक्स एंड रोमन्स, इधर बकिया वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ये तो साथ साथ नजर आ गया जो पिछली सदी में हुआ यहूदियों के साथ। 6 मिलियन ऑफ देम डेसिमेटेड, खत्म किए गए हिटलर के हाथों। उसकी कार्बन कॉपी भी तो आने वाली है और ये आएगी अरबों पर। आज अल्लाह के दीन के सबसे बड़े मुजरिम, अब क्यों आम कायदा है जिनके रुतबे है सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। हुजूर की अज़वाज से कहा गया कि नहीं, अगर तुमको जरा हरकत करोगी दोहरी सजा मिलेगी, तो बड़ा रुतबा बहुत बड़ा है, तुम नबी के घर में आबाद। अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी कि मोहम्मद उनमें से थे, रसूल अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारुल हसन कहा। फिर सबसे बड़ी फजीलत क्या है, उनकी अपनी मादरी जबान में कुरान मौजूद है, अल्लाह का कलाम। उनको कुरान के समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ मैं तो आपसे कहता रहा हूँ अरबी सीखे, अरबी सीखे, अरबी सीखे, ताकि कुरान को उसकी अपनी असली जबान में अपनी आंखों से पढ़ सके। वहां को उनको तो जरूरत नहीं। फिर भी उनका अगर ये हाल रहा
کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث بھی آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائے، بہت بڑی تباہی آنے۔ اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی لہٰذا آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرح سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزر آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گرا کے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندل آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندل آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائڈ جو ہے اٹیک کچھ کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ خیصل، تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریولیشن، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جون جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جون ہے، ان کے مکاشفات میں، اور اس میں یہ ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار which will be fought between the forces of good and evil before the end of this world۔ ارمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے۔ نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی، اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے مانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائے، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ گا۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کیا۔ 4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس میں پتا چلا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس 2nd ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف، یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کر، اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا، وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دی مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو 2nd نزول ہوگا، 2nd کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گے۔ یہ ایجنڈا ہے،
کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی۔ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا لیک کیوں ہو رہی یہ چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن، لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے، وہ کہاں؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا۔ خاکم بدہن، جیسے نیبوکدنضر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں، میں اب اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قبر ہمت کسے اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش، اور اپنی زندگیاں وقت کرے اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ، پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور جو گاہنے والے ہوں گے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، وہ مبارک ہوں گے۔ ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یعنی شوم کا لفظ آتا ہے، شومی قسمت، جو برا انجام، برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا؟ اصحاب المشأمہ کیسے؟ اس لیے یہ تو 2 گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ۔ مقربین بارگاہ، یہ تقرب تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب تو جو مقرب ہو گئے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا کن تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا کن تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے، اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت، اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین تبعوہم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے، ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کوئی صدیقین کے مقام پہ پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام اجماع حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں۔ اسی طریقے سے سابقون الاول، اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الیمین، وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان، یہ بھی ہوگی، عام صالحین و مومنین بھی ہوگی۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے، تعداد میں کم، بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب،
उम्मती जो है मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उनमें मुकर्रबीन कितने होंगे, तो आटे में नमक भी तो हो सकते। तो सुन्नतुन मिनल अव्वलीन, कसीर तादाद होगी पहले में से, व कलीलुन मिनल आखिरीन, बाद वालों में से थोड़ा। अला सुरुरिन मौजूना, वो जड़ाओ तख्तों पर बैठे होंगे, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, उस पर टेक लगाए हुए होंगे आमने सामने। यतूफु अलैहिम विल्दानुल मुखल्लदून, और उन पर गर्दिश में होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे वो लड़के कि जो सदा उसी तरह रहेगी। यानी होता क्या है कि आपने अपने यहाँ कोई मुलाजिम रखा, बच्चा रखा, जवान जो नौजवान सा 100 की उम्र का, कुछ अरसे के बाद वो बड़ा हो गया, अब आप चाहते रहते घर से बाहर करें, अब किसी और को लाते, हालांकि वो आपके मिजाज से वाकिफ हो चुका था, आपकी ज़ैत से वाकिफ हो चुका था, लिहाजा यहाँ जो होंगे वो हमेशा उसी तरह पर रहेंगे ताकि वो आपकी खादिम रहे, खिदमत करते रहे। बेअकवाबी व बारी, वो आप सोरे लेकर, जाम और मीना लेकर, आप खोरे और ऊजे लेकर गर्दिश में होंगे, जाम और मीना, व कासिन मिन माईन, और जाम होंगे उनके जो कि बहुत मिथली हुई, साफ और साफ शफाफ जो है वो शराब होगी। ला यसद्दऊन अन्हा, उससे न उनके सर में कोई गरानी होगी, जो दुहन होगी, वला यंज़िफून, न वो बहकेंगे, न बहकी बातें करें। अरे दुनिया की शराब पर कयास न करो, वो शराब तहूरा जो है उसमें ऐसी दोनों चीजें नहीं होगी, ये शराब पीने से गरानी होती है और फिर ये उसमें आदमी जो बहक जाता है। फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून, और बेले हो गए जो वो पसंद करेंगे, जौन सा चाहे अपने सिलेक्शन पर। बलाह में तैरी जिम्मा यश्तहून, और उड़ते जानवरों के, परिंदों के गोश्त होंगे जो उन्हें पसंद होंगे, यश्तहून। वहूर ईन, और हूर होगी उड़े की बड़ी बड़ी आंखों वाली। यहाँ पहली में हूर आ रहा है, दूसरी में नहीं आएगा। ये जो है वही जो मिनट इमेज मैंने कहा था उसको समझ लीजिए आप, तो इस तरीके से फिर वो जोड़ ज्यादा काम सारी जो रोज मकबूल वो हुए जो होंगी वो ऐसे होंगी जैसे मोती हो और उनको कहीं छुपा कर रखा गया गिलास के अंदर। जज़ाम बिमा कानू यामलून, ये बदला होगा उनके आमाल जो उन्होंने अमल किए। मुकर्रबीन भी साबिक़ून अव्वलून ने जो कुर्बानियां दी, जो इसार किए, जो जानिसारियां की, जो सरफरोशियां। ला यस्मऊन फीहा लग़्वन वला तासीमा, वो नहीं सुनेंगे उसमें न कोई लग़्व बात और न ही कोई इल्जाम। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, बस उनके लिए हर चार तरफ से सलाम और सलाम की आवाज हो। ये तो हो गए अब मुकर्रबून। अब आइए वासहाबुल यमीन। वासहाबुल यमीन, मा असहाबुल यमीन, असहाबुल यमीन वो कैसे है? वो भी अंदाजा है, फी सिदरिन मखदूम, वो होंगे बेरी के दरख्तों में जिनमें कांटा नहीं होगा। वतलहिन मंदूद, और केले तह बरते, केले के वृक्ष जिस तरह से होते हैं वो आपको मालूम है। वज़ीन ममदूदिन, साए फैले, वमाइन मस्कूबिन, पानी बहता हुआ, वसाक़िहतिन कसीरा, और मेवा कसरत प्रसासा। ला मक्तूअतिन बड़ा ममनुआ, न टूटा हुआ है कि गिरा हुआ है नीचे, और न ममनुआ है कहीं उनकी पहुंच से बाहर नहीं है, जरा हाथ बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन दरख्त लगा हुआ हो। वह फरसिन मरफूआ, बिछोने होंगे उनके बुलंद ऊंचे। इन्ना अंशानाहुन्ना इंशान, उनके लिए भी हमने जो बीवियां तैयार की हैं हमने उठाया है उनको बड़ी अच्छी उठान पर। फजालनाहुन्ना अबकारन, फिर हमने बनाया है उन्हें कवारियां। उरबन अतराबन, प्यार देने वालियां और दिलाने वालियां, और हम उमर ये अस्हाबुल यमीन, ये अस्हाबुल यमीन के लिए होंगे। सुन्नतुन मिनल अव्वलीन, ये पहले में से भी बहुत होंगे, व सुन्नतुन मिनल आखिरीन, और पिछले में भी बहुत। ये अस्हाबुल यमीन भी। अस्हाबुल शिमाल मा, अब रह गए वो बाएं वाले, कैसे है वो बाएं वाले? फी सबील, वो तेज धूल में होंगे, वह हमीम, खोलते हुए पानी के पीने वाले में, वज़िल्लिन यहमूमिन, और साया उनके लिए होगा धुएं। ला बारिजिन वला करीम, न ठंडा होगा न सुकून। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, ये वो लोग हैं जो इससे पहले दुनिया में बड़े खुशहाल रहे, मुरफ़्फ़उल हाल थे, उनके पास सारी आसाइशें थी, दुनिया का ऐशो आराम था। वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, और ये जिद कर रहे थे बहुत बड़े गुनाह पर, और वो बहुत बड़ा गुनाह कौन सा है? शिर्क। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हिंसिल अज़ीम, कानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, व कानू यक़ूलून, वो ये कहा करते थे, अइज़ा मिश्ना व कुन्ना तुराब व इज़ामन अइज़ा लमबऊसून, क्या जब हम मर जाएंगे, हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर दोबारा उठाया जाएगा? अब आबाओ में लव्वलून, और क्या हमारे आबाओ अजदाद जो पहले गुजर चुके इतने पहले वो भी उठा लिए जाएंगे? कोई कह दीजिए नबी, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, यकीनन पहले भी और पिछले भी, लमजमून लाज़िमन जमा किए जाएंगे, इला मीक़ात यौमिन मालूम, एक मुकर्रर दिन के वक्त पर जमा किए जाएंगे। सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़ दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, फिर तुम ऐ वो लोगो
जो बचके हुए हो और जुटला रहे, बदल रहे थे, हमने नबी भेज दिया, रसूल भेज दिया, किताब भेज दी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। तब सिरतम व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, सूरह काफ के अल्फाज याद कीजिए, लेकिन इसके बावजूद तुमने झुटला दिया है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहल मुकज़्ज़िबून, तो फिर ए बकते हुए लोगों और झुटलाने वाले लोगों, तुम्हारा हाल क्या होगा। लआकिलून मिन शजरिन ज़क़ूम, तुम खाओगे उस ज़क़ूम के तरफ, फमालिऊन मिन्हुल बुतून, उससे अपने पेट भरोगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और ऊपर पियोगे खौलता हुआ पानी। फशारिबून शुर्बल ईद, और ऐसे पियोगे जैसे प्यास का मारा ऊंट पीता है, जैसे कि प्यास से भरा हुआ जब बहुत ही ज्यादा प्यास लगा हो तो दाम पानी उसको मिल जाएगा, जिस तरीके से वो उसको पिएगा, ऐसे पियोगे। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, ये होगी इनकी मेहमान नवाजी, ये होगी इनकी ज़ियाफत, इब्तिदाई ज़ियाफत इस क़यामत को। अब यहाँ पर तो ये तीनों ग्रोह जो कि सूरह जो अर्रहमान में आखिर में आया था मामला, उसका यहाँ शुरू में आ गया, तरतीब उल्टी। अब आगे चलिए, उससे पहले क्या था। पहले रुकू में अल्लाह ताला की सन्नाई है, खलफत, आसमान जमीन बनाए, दरिया चलाए और उनसे मोती निकलती ही, पहाड़ जैसे जहाज चलते। अब यह एक और निशान से अल्लाह ताला ने बहुत ही उम्दा अंदाज में सवाल के अंदाज, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया तो क्या हो गया है तुम्हें, क्यों नहीं तस्दीक कर, क्यों नहीं मानते कि हम दोबारा भी पैदा कर सकते, क्यों तुम्हें इसमें ताज्जुब इस्तेमाल की नजर आ। नहनु खलक़नाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअयतुम मा तुमनून, क्या तुमने कभी गौर किया जो तुम टपकाते हो, वो मनी जो तुम टपका देते हो। अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनु ख़ालिक़ून, रहने मादर में उसकी तखलीक तुम करते हो या हम करते हो। ये बहुत वो अंदाज है कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, ये भी आगे आ जाएगा। ये सारा तखलीक का मरला कौन कर रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं कि 3 पर्दों के अंदर वो अल्लाह तखलीक कर रहा है। अब्डोमिनल वॉल भी है, फिर यूट्रस की वॉल है, फिर अंदर वो झिल्ली है, 3 पर्दों को फी सलास कौन तखलीक करे, तुम तखलीक करते हो, तुमने आधा बनाए के बाद जाकर तुमने उनकी आंखें और कान बनाएगा। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअयतुम मा तुमनून मिम्मा तुबसिरून थी वो तबका भी अंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनु ख़ालिक़ून, तुम उसे बनाते हो, तख़लीक करते हो मुख्तलिफ बराई से, नुत्फ़ा और अलक़ा और मुज़ग़ा, ये सब कुछ तुम करते हो, हम करते। इसका जवाब सिखाया है, जहां भी ये सवाल आए इसका जवाब दीजिए फौरन, बल अंत या रब, परवरदिगार तू करता है, हम नहीं करते। ये सारी कारीगरी, सन्नाई, मुसव्विरी, खल्लाकी, ये सब के लिए। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमस्बूक़ीन। ये आयत भी मुश्किलातुल कुरान में से है, बहरहाल इसकी एक तौजीह मुझे समझ में आई हो, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने तुम्हारे माबैन मौत को ठहरा दिया है और हम नहीं है आगे आने वाले। तुम्हारे माबैन मौत से क्या मुराद, ये जो 2 जिंदगी हमें मिलेंगी, एक जिंदगी इस दुनिया में है, इसमें एक जिस्म है हमारे पास, उसके साथ में जिंदा है। मौत पर यह जिस्म मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन वो जान और रूह उसके लिए मौत नहीं। फिर आखिरत में उठाया जाएगा तो फिर एक हमें जिस्म दिया जाए। गोया के वैसे शऊर तो हमारा ही है, वही हमारा शऊर चलेगा, कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस, वो तो रूह और जान के साथ है जो मुंतकिल हो रही है। जिस्म जो है वो नया मिलेगा। ये 2 को जो तुम्हारी जिंदगी के अदवार है, इसके माबैन हमने वक्फा डाला हुआ है, ये मौत का हमने ये दीदार से हाई कर दी है। ये तुम ही हो, इधर भी तुम हो, उधर भी तुम हो, मौत के इस सड़क पर तुम हो, उधर भी तुम हो। रूह वही होगी, जान वही होगी, अलबत्ता उसके जिस्म जो है इकबाल ने खूब कहा है, या ये किसी और का शेर है, मौत जिंदगी का वक्फा, यानी आगे बढ़ेंगे दम लोग तक। लेकिन इसको वो असल बात समझने की है जो मैंने इससे पहले भी अर्ज की है, और यहाँ उसको अच्छी तरह समझिए, बहुत वाज़ेह पर ये बात आ रही है कि जो आखिरत में हमें जिस्म मिलेगा वो बैन ही ये नहीं हो, यह जिस्म तो इस जिंदगी को भी वही नहीं रहता, बदल रहा, मुसलसल बदल रहा, कंटिन्यूअस चेंज नहीं। मेरे खून के खुलियात अरब आज खत्म हो चुके हैं, नए पैदा हो चुके, कल वो खत्म हो चुके हैं, नए आ जाएंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारी खाल के ऊपर से झिल्ली फिसलती रहती है, और बनते रहते हैं, नाखून कसते रहते हैं और बनते हैं। वो नाखून जो है कदो हमें पैदा किया जाएगा तो बैन ही कौन सा जिस्म होगा, मेरा 40 बरस की उम्र का जिस्म होगा, या 60 बरस की उम्र का जिस्म होगा, या 20 बरस की उम्र का जो जिस्म था वो होगा, कौन सा भी। तो जिस्म ये नहीं है, जिस्म और होगा, लेकिन होगा इस जैसा जिसके अंदर सारे ये
معاملات موجود ہوں گے، اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی، وہ اپنے شعور ذات کے ساتھ وہی شعور ذات میں منتقل۔ تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نے تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہے، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پر پیدا کریں، تمہارے جیسے امثال۔ اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے۔ سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال بدل۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل یہ، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیو، جیسے اب بھی میرا شعور ذات بھی ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے کہ 20 برس پہلے تھا وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم سے اندر تو نبرک کی تغیرات آ سکتے۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہیں اٹھا دے اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے، اس کو اٹھا دیں گے یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم تمہارے بچی کے اجزاء ہے، سُلَالَةٌ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ضربۂ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اے انسانوں تو جس کو لے جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ بھی دوبارہ ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے کریے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان، افرائیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، جب آ کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے، بل انت یا رب، کہیے نہیں ہے اللہ تم اگانے والے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ روح آفتاب، کس نے بھر لی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں تو کس نے سگلائی ہے یہ اے پورے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے، بے خدایا یہ زمین تیری نہیں ہے، تیرے آباد نہیں، تیری نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرائیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے، بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی چکر چلے، کوئی اولے پڑ جائے، فظلتم تفکہون، تو تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب میرا غلط ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان ہے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے، یا ہم ہیں برسانے والے، بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا، لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہے کسی کڑوا کہاں گا، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے، افرائیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرو، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے، یا ہمیں اگانے والے، بل انت یار۔ اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، یہ سوال یہ جواب، افرائیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی بتا، یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پتا ہو، ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس نے اگائے، تو عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت کیوں نہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، جس کے نام
جو بہت عظمت والا۔ اب آ رہا ہے ان 4 آیتوں کے مقابل میں 8 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں جو مضمر تھا تو اس کا حق کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اب یہ دیکھیے اس 80 ترکیب میں آخری مضمون آ رہا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہی۔ آج سے پہلے ہم کچھ بھی کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ تو سمجھدار ہوا ہے۔ بلیک ہولز کائنات کے اندر، یہ بلیک ہولز ہیں، ان میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جائے، بڑے بڑے ستارے، ہمارا سورج نکالا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام الساز، اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معلوم ہو کے گئے۔ تو جب میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جب کہ گرتا ہے، اور ستارے ہیں ایک یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب صاحب کے نہیں، تو اور سے یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے، یہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معلوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے، پرانی گیلیکسیز ختم ہو رہی، کہاں گئی وہ بلیک ہول سے اب بھی، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے، وہ تو شہاب ثاقب بھی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ وہ اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں۔ ہاں جو پہلے جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں وہ وہی جو پہلو نے سمجھے، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہو، بال پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلو نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے۔ مصطفیٰ برساتی شراء کے دی ہم اوس، اگر بعون رسیدی تمام بولا۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق، کہیں کاسمولوجی ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں، کہیں ایٹومیولوجی سے متعلق چیزیں۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کھیستان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات چیت ہے، اس میں ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق، کسی سے کی حیت و حکمت کا کوئی تعلق، یہ حکمت میں تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جاننا، ایک وقت آ جائے گا جان لو۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعث، تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن، سوچو کیا کرو قیمت، اس میں ایک زنجیر بھی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے، وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہا ہے فی کتابی مکنون، یہ تو چھپی ہوئی، ہم پڑھ چکے ہیں، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب، جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق کا فرشتے۔ کلا اذا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ فرشتوں سے چھوتے ہیں اس کتاب، یہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، اور لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، یہ کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا، تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت، اگر ناپاکی بڑی ہے جنابت ہے پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، زبان سے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر چھوٹی اجازت سے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا اس میں یہ ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال دیا مسئلہ،
لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے، قرآن تو تم چھو ہی رہے ہو، فرسٹ یہ کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھولے گا، کون لوگ سوچا ہوگا چھوئے گا، غیر مسلم فرسٹ یہ چھوٹے، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے، اس کا جو اصل زبہ لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ، یہ باطن کی پاکی قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم، اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور ہے، قرآن کا بھی وجود کا مرکز، اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم والأول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ظاہر ہے الفاظ میں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کے جو پاک، اسی لیے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو، ورنہ ہو سکا کثیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا ظہور نہیں آئے گا، کثیر لکھ دو ہے لکھ لو، وہ تو غیر مسلموں میں ایسی کثیریں اس کی جو ہے ترجمے کی ہے پورے قرآن، اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی یہ سمجھ لیا کہ اس پر پوری طرح بھارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے ایسے نہیں کی، لیکن یہ قرآن کی روح اس کے لیے تزکیہ باطن میں ہوئی ہے پہلے اسی لیے وہ آیتیں ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ، پہلے یہ سینے کے اندر جو غرض ہے، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار